السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہو انفو ٹی وی۔ دوستو، قیامت کے قائم ہونے کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی، اور دونوں ہی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ شیعہ کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں، مگر قتل کر دینے کے ڈر سے غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جو کہ 12 سال سے اس کے اندر موجود ہیں اور وقت پر ظاہر ہوں گے، اور اسی لیے انہیں امام غائب بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ انتظار بھی ہو رہا ہے اسی لیے امام منتظر بھی کہتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اور مسلمانوں کے آخری یعنی 12ویں امام ہوں گے، جبکہ سنی عقیدے کے مطابق وہ مدینے کے اندر پیدا ہو کر جوان ہوں گے اور ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں بار بار موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے تھے، کیونکہ ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہ ہو سکی، اس وقت شام سے بغاوت چل رہی تھی، مگر امام مہدی دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا میں اسلامی خلافت کو قائم کریں گے اور اس نشانی کو پورا کریں گے۔ آپ 40 سال کی عمر میں سفید لباس کے اندر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس نشانی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، تلوار اور جھنڈا موجود ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان حج کے دوران ایک عرب حکمران کی موت کو لے کر بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور وہ آپس کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ اور فساد قائم ہو جائے گا، اور اسی دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ثالثی بنا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ اپنا امام تسلیم کر لیں گے، اور پھر یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آج امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی تقریباً 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں، چھوٹی علامات اور بڑی علامات۔ یہ دونوں ملا کر تقریباً 40 کے قریب بنتی ہیں۔ آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں اور آج کے ٹائم کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو جتنے حالات امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے ان 10 سالوں میں بنے ہیں، اس سے پہلے ان کا تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ کس طرح دنیا بھر میں مہنگائی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، بے حیائی اور جھگڑے سے افراتفری ہوگی، دنیا ظلم سے بھر جائے گی، شیطان کے پجاری کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور لوگوں کے وسائل پر قبضہ کر کے ان کی سوچ کو کنٹرول کریں گے۔ مگر آج وہ پورا ماحول امام مہدی علیہ السلام کے آنے کو تیار ہو چکا ہے، اسٹیج بھی تیار ہے، بس آنے کا انتظار ہے۔ یروشلم شہر کا تعلق قرب قیامت کے اندر بہت اہم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو تینوں اہل کتاب یعنی مسلمان، کرسچن اور یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر مسجد اقصی موجود ہے، جس سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تیار کیا جائے گا، جو کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا، جس کی سربراہی امام مہدی علیہ السلام کریں گے، جس کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور کالے جھنڈے کی فوج خراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگی۔ خراسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقے کو کہا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوجوں کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ پچھلے 50 سالوں سے امریکہ نے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جس کو آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور وہ اس وقت بھی ایکٹیو ہے۔ جبکہ دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو کہ یروشلم میں موجود ہے، جس نے ہیکل سلیمانی کا پورا نقشہ تیار کر رکھا ہے، اور بس انتظار ہے کہ کسی طرح پوری دنیا کو دوسری طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، کیونکہ اس کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یاد رہے کہ دا گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی یہودیوں نے تیار کر رکھا ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے یہ علاقے واپس لیں گے جو کبھی ان کے ہوا کرتے تھے، اور پوری دنیا میں حکومت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر سے قائم کریں گے۔ ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عرفہ۔ اسی جگہ پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا، مگر آپ اللہ کے حکم سے بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی دوسری بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ
دریائے فرات کے کنارے عراق سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے اور پھر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی سارہ اور اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان رہ رہے تھے۔ یہاں سے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جو مصر کے حکمران بنے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر اور نیچے دو لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو دریائے نیل اور فرات کو ظاہر کرتی ہیں، جس کے درمیان ایک اسٹار آف ڈیوڈ ہے۔ مکہ دنیا کا پرامن ترین شہر ہے، یعنی امن کی جگہ، مگر مدینہ کے اندر اچانک سے حالات خراب ہوں گے تو امام مہدی مکہ سے مدینہ جا کر پناہ لیں گے، مگر یہاں پر لوگ آپ کو پہچان لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ علوی خاندان کا ایک قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اس قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت بھی اس کا خاندان دور حکومت میں موجود ہوگا اور اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دیکھ کر پوری دنیا جوگ در جوگ ان کی بیعت کو نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان علاقوں کو فتح کر کے بیت المقدس پہنچیں گے اور اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ یہ سب کچھ 7 سالوں کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد عالم کفر ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ عالمی کفر دجال کی قیادت میں اکٹھے ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ایک بڑے لشکر کو شکست دیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے، اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک بڑی مسجد کو گھیر لیں گے۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد میں موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور پھر 40 سال تک ان کی حکومت قائم رہے گی۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مشرق میں خراسان سے فوجوں کا امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا، اسی علاقے میں طالبان کی حکومت کا قائم ہونا اور اسلام کے نام پر صرف ایک ملک پاکستان کا بننا، کیا آپ کو اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور افغانستان میں 2 دہائیوں اور اربوں ڈالر لگا کر اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ دنیا میں اسلامی ملکوں میں صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلیئر پاور موجود ہے، اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھل کے دشمنی، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا یہ امام مہدی کے آنے کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ساتھ دینا پڑے گا، کوئی پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو عرب کے حکمرانوں کا ہوگا، جو نام کے مسلمان ہوں گے، باقی سب کرتوت کافروں والے ہوں گے۔ ٹھنڈے کمروں میں رہنے والے، دولت کے انبار اور نوکروں کی فوج رکھنے والے کیسے جہاد کے لیے بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی طاقت اور حکومت کو جاتا دے کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر قسم کی دلیلیں دیں گے، انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر میڈیا پر آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گروہ کے اندر رتی بھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ آخری فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا سپاہی بنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔